بھی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کی دلیل بھی ہے۔ کیوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، پوجنے کے لائق کوئی اور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ صرف اللہ ہی ہے جو الحی ہے، القیوم ہے۔ الحی کا مطلب ہم ترجمہ کرتے ہیں زندہ، ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے کیا؟ ابھی میں نے چھیڑا تھا نا کہ کچھ اسماء مخلوق کے لیے بھی بولے جاتے ہیں۔ ایک پنڈت نے مولانا ثناء اللہ ابرسری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، آپ کا قرآن تو خود شرک سکھاتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا دیکھنے والا، اور قرآن ہی کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ انسان کو ہم نے سمیع بصیرہ بنایا، دیکھنے والا سننے والا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی سمیع بصیر، قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان بھی سمیع بصیر، یہ شرک ہو گیا۔ مولانا ثناء اللہ ابرسری نے ان کو سمجھانے کے لیے پہلے الزامی جواب دیا کہ پنڈت جی آپ نے ٹرین دیکھی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ٹرین میں انجن ہوتا ہے، ڈبے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں۔ دونوں چلتے ہیں؟ جی ہاں۔ تو یہ بتائیے کہ کیا انجن کا چلنا اور ڈبوں کا چلنا دونوں کا ایک جیسا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا فرق ہے؟ کہا انجن اپنی قوت سے، پاور سے چل رہا ہے، اس کے اندر اپنی شکتی ہے، پاور، اور ڈبے اس کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اگر دونوں کو الگ کر دیا جائے تو انجن تو چلے گا، ڈبے رک جائیں گے۔ تو مولانا صاحب انہوں نے کہا کہ بندوں کا دیکھنا سننا، اللہ کا دیکھنا سننا، دونوں لفظ سے تو آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ اللہ کا دیکھنا سننا، اللہ کی صفات اس کی ذاتی ہے، خود کی ہے، اور بندوں کی صفات اللہ کی دی ہوئی ہے، خود کی نہیں ہے۔ ہم زندہ ہیں اللہ کے زندہ رکھنے سے، ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے دکھانے سے، ہم سن رہے ہیں اللہ کے سنانے سے۔ ایک فرق تو یہ ہے جو القیوم سے یہاں الگ ہو رہا ہے نا۔ اور دوسرا فرق کہ بندوں کی صفات جو ہے وہ اللہ کی صفات سے انتہائی ناقص ہے، اس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہوا میں ذرات یہاں ہیں، سائنس کہتا ہے خوردبین لا کے دیکھیں گے تو دکھائی دے گا، لیکن ہماری آنکھ سے نہیں دکھ رہا ہے۔ اس دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر نہیں دیکھ سکتا، میرے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا، ایک خاص فاصلے تک میں اس کے بعد نہیں دیکھ سکتا، بلکہ دور کی کوئی چیز دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں کچھ ہے، دکھائی کچھ اور دے رہا ہے۔ ایک جانور کو دیکھتا ہوں کہ وہ آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ جا رہی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ چمک نظر آ رہا ہے، یہ انسان کو لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب قریب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سورج کی روشنی کی چمک ہے جس کو سراب کہتے ہیں۔ تو ہمارا دیکھنا کتنا ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے؟ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے اندر بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی دیکھ رہا ہے، چٹان کے اندر، سمندر کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں، مگرمچھ ہو، کوئی جانور ہو، اس کے پیٹ میں ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہو، ہوا میں کتنا دکھائی دینے والے ذرات ہو، ساری چیزیں کائنات کی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سب کو دیکھ رہا ہے، ایک ہی وقت میں دیکھ رہا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ کچھ کو دیکھ رہا ہے تو کچھ چیزیں اس کی نگاہ سے باہر ہو گئی، ہر چیز کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے کے ساتھ ہر چیز کو سمجھ رہا ہے۔ ہم سب یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے، سب کی سننے کے ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ کون خلوص سے دعا کر رہا ہے، کون بس اوپر سے دعا کر رہا ہے، کس کے اندر کیا جذبہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ دنیا سے یہ آسمان 5000 سال کے فاصلے پر ہے، 500 سال کے فاصلے پر، 500 سال کے، کون سا 500، کتنی رفتار سے، اس کو وضاحت دیں گے۔ پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کے فاصلے، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، 7 آسمان کے درمیان یہ فاصلہ ہے۔ 7ویں آسمان سے اللہ کی کرسی جو ہے وہ 700 آسمان، 700 اور 500 سال کے فاصلے، کرسی سے عرش اتنے ہی فاصلے پہ ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے اور زمین پر چلنے والی چونٹی کی چال کی آواز سنتا ہے۔ کیسا سننے والا ہے؟ اور کائنات کی کوئی بھی آواز ہو، کوئی بھی، ہم سن سکیں یا نہ سن سکیں، چونٹی چلتی ہے تو ہم کو آواز آتی ہے، چونٹیاں آپس میں بات کرتی ہے تو کبھی آپ نے سمجھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابھی کل فجر کی نماز میں ہمارے حافظ صاحب نے سورہ نمل کی آیتیں پڑھی، اس قالت النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ فجر کی نماز میں آج ہی پڑھی گئی آیت کہ چونٹی نے اپنی چونٹی ساتھیوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل دے، رون دے اور ان کو احساس بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، قرآن نے کہا فتبسم ضاحکا، ہنستے ہوئے وہ مسکرا پڑے۔ کیسے؟ کیوں؟ من قولھا، اس چونٹی کی آواز کی بات کی وجہ سے۔
یعنی حضرت سلیمان نے اس چونٹی کی بات کو سنا. اسی میں پہلے آیت ہے کہ لوگوں حضرت سلیمان نے ذکر کیا کہ علمنا منطق الطیر، ہم کو پرندوں کی آواز، جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. سکھائی گئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کو نمونہ دکھایا. ایک بندے کو اللہ نے چونٹیوں اور جانوروں کی بولیاں سکھا دی، ہم نہیں سنتے. اب جب اللہ نے حضرت سلیمان کو سکھایا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی آواز، کائنات کی کوئی آواز نہیں ہے جو وہ نہ سنتا ہو. تو وہ السمیع البصیر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ الحی ہے. تو ہمارے اور ان کے حی ہونے میں کیا فرق ہے؟ اللہ کا الحی ہونا، زندہ ہونا، اس میں تشریح کی کہ ایسا ہے کہ اللہ کی زندگی دائمی ہے، دوامی ہے، ماضی میں بھی ہمیشہ سے ہے اور مستقبل میں بھی ہمیشہ رہے گا. اس کی کوئی ابتدا اور آغاز نہیں ہے، کوئی سٹارٹنگ نہیں ہے جو ہم سمجھ سکے ہمارا دماغ، اور نہ ہی کوئی اختتام ہے. وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. شیخ نے آیت پیش کی کہ وہ اول ہے، تمام چیزوں سے پہلے. دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کہیں نہ کہیں سے شروع ہو رہی ہے. آپ کہاں سے آئے؟ ماں باپ سے. آپ کے ماں باپ ان کے ماں باپ سے، ان کے ماں باپ ان کے ماں باپ سے. یہ سلسلہ جا کے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام پہ ختم. ان سے پہلے کوئی انسان نہیں. تو حضرت آدم سے انسانوں کی شروعات ہے، اسٹارٹنگ ہے. ہر مخلوق کہیں نہ کہیں سے شروع ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہاں سے شروع ہوا؟ نعوذ باللہ کہیں سے شروع نہیں ہوا. اگر اللہ کہیں سے شروع ہوا تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قابل عبادت نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں یہ سوال اٹھتا کہ جہاں سے اللہ شروع ہوا خود سے تو نہیں ہوگا، کسی اور نے پیدا کیا ہوگا تب شروع ہوا نا. جس کی شروعات ہے وہ مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے. سمپل لاجک دماغ میں رکھیے. توحید کی دلیل ہے، اللہ کی عظمتوں کی بڑائی جاننے کا طریقہ ہے. ایک جین ساتھی نے ہمارے مسلمان بھائی سے پوچھا کہ تم اللہ کو پوچھتے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا جواب دینا چاہیے. تو میں نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مخلوق ہوتا، اگر سمجھانے کے لیے اگر مخلوق ہوتا تو ہم اس کو بھی پوچھ جگہ نہیں مانتے. جو مخلوق ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. مخلوق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر خود کمی ہے، وہ محتاج ہے اپنے پیدا کرنے والے کا، اپنے زندگی دینے والے کا. تو جس نے پیدا کیا اس کے اندر پاور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، پوری کائنات کا پیدا کرنے والا. اس لیے اس کی کوئی شروعات نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ٹائم لیس. ہمارا دماغ نہیں سمجھ سکتا اس کو کہ کہاں سے. جیسے ہم سوچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو زمانہ شروع ہوا ہوگا. یہ ہماری عقل محدود ہے، بہت محدود ہے. غیبیات کو اور ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی. یہ سونے کے تولنے والے ترازو پر پہاڑ کو ناپا نہیں جا سکتا، اس کا وزن نہیں معلوم کیا جا سکتا. تو ہمارا دماغ جو ہے سونے کو تولنے والا ترازو ہے، اور غیبیات پہاڑ سے بھی بڑی ہے، سمندر سے بھی بڑی ہے. چنانچہ یہاں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ الحی ہے. کون ہے الحی؟ وہ اول ہے، ہمیشہ سے ہے، پہلے اس کی کوئی ابتدا نہیں. الآخر ہے، بعد میں ہمیشہ رہنے والا. الظاہر ہے، تمام چیزوں کے اوپر ہے. الباطن ہے، تمام چیزوں سے علم رکھنے والا، ان سے پرے ہے، ان کی کوئی بات اس سے مخفی نہیں ہے. باطن ہے، نزدیک ہے علم کے اعتبار سے. چنانچہ کہا اور حی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، وہ زندہ ہے. تو اس کی زندگی کامل زندگی ہے. اس کی زندگی میں ایک پال برابر بھی کمی نہیں ہے. ہماری زندگی کامل ہے کیا؟ ہم پیدا ہوئے پہلے نہیں تھے، اب ہیں. اب ہیں. زندگی کس کو بولتے ہیں؟ جب زندگی کے آثار. ایک آدمی اگر بستر پر پڑ جائے، کھاٹ پر اور چارپائی پہ پڑا رہے، سانسیں چل رہی ہوں لیکن ہل نہ پائے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ لاش ہو گیا. سانسیں چل رہی ہے اس معنی میں زندہ ہے، لیکن حرکت نہیں کر سکتا اس معنی میں مردہ ہے. زندگی دوڑ دھوپ سے تعلق رکھتی ہے. جب ہمارے اندر وہ صفات جو زندگی کے لیے ضروری ہے وہ ہوں گے تو وہ مکمل. جیسے ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، چل پھر سکتے ہو، تو یہ زندگی سے متعلق صفات ہے. اب ہمارا دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا یہ کتنا کامل ہے. ایک مثال کے طور پہ میں 50 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہوں. آپ کہیں کہ بھائی کتنا وزن آپ کے اندر، کتنی طاقت ہے وزن اٹھانے کی؟ کہا 50 کلو. ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی 100 کلو کو لے کر 100 کلو. اب 100 کلو یا 50 کلو میں نے اٹھا دیا. اٹھانے کے بعد کتنی دیر تک میں اٹھائے رکھ سکتا ہوں؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ. اس کے بعد چلیے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پکڑ لیجیے. اس کے بعد اب کہیں گے اب نہیں اٹھایا جاتا. مطلب 1 گھنٹہ پہلے 100 کلو اٹھانے کی جو طاقت تھی وہ 1 گھنٹہ بعد دی رہ گئی. اب تھکن آ گئی. یہ ہماری طاقت ہے جو ایک محدود شکل میں ہے.
اس آیت الکرسی کے آخر میں آئے گا کہ آسمان اور زمین کو چلا رہا ہے، سنبھال رہا ہے رب العالمین، لا یؤودہ حفظہما، ان چیزوں کی حفاظت، آسمان اور زمین کی حفاظت، ان کا نظام چلانا، تھامنا، سنبھالنا اللہ کو تھکاتا نہیں ہے۔ ہم تھک جاتے ہیں، مطلب ہماری پاور طاقت کتنی ادھوری ہے، کتنی، تو ہماری زندگی کی یہ حقیقت ہے کہ اس میں کمیاں ہیں، دیکھنا محدود، سننا محدود، انتہائی محدود، اور اللہ رب العالمین زندگی کے جتنے تقاضے ہیں سب کامل درجے میں ہیں۔ اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز، ہر آواز کو سننے والا ہے، اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے کائنات کا سارا نظام چلتا ہے، اس کا کن کہنے سے ساری چیزیں واقع ہو جاتی ہیں، وہ تھکتا نہیں ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے دیکھنے سننے میں یا کسی بھی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر کمی آ جائے تو اس کی زندگی میں کمی آ جائے۔ اگر کوئی کائنات کا ایک بال کے بھی 100واں لاکھواں حصہ اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے نکل جائے، علم سے باہر ہو جائے، تو یہ کہیں گے کہ اس میں کمی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز کامل ہے، ہر صفت کامل ہے۔ ایسے ہی اس کی حیات، یعنی حی ہونا، زندہ ہونا، یہ کامل ہے۔ تو تمام صفات، یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ الحی جب اللہ کو ہم نے کہا تو اللہ تعالیٰ کی تمام ذاتی صفات اس کے اندر آ گئی۔ کوئی ذاتی صفت ایک بھی، یعنی حیات کا سب تک آتا ہے، سننا، دیکھنا، ارادہ کرنا، قدرت رکھنا، نظام چلانا، روزی دینا، سب اللہ کے ذاتی صفات۔ روزی دینا تو عملی ہے، ہاں، تو ذاتی صفات ساری کی ساری اس میں آ گئی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا القیوم، وہ القیوم ہے، القائم بنفسہ والقائم علی کل شیء۔ ہو گیا کیا شیء؟ ہو گیا، تو اس کو روک کے کل پورا کرو کیا؟ ہاں جی، آیت الکرسی میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہاں روک کے کل پورا کیا جائے یا آج تھوڑی سی بات کر کے آگے دوسرے مضمون پہ جائیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، رائے لے رہا ہوں، آپ کیا پسند کریں گے؟ نہیں، وقت تو ہو گیا جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو سرسری چھوڑا جائے یا کل اس کو پورا کیا جائے؟ القیوم کا دو جملہ کہ القیوم وہ القائم بنفسہ، قیوم کا معنی ہے وہ ذات جو بذات خود قائم ہے، والمقیم والقائم علی کل شیء، یا بعض لوگ کہتے ہیں والمقیم لغیرہ، کہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا دوسروں بات کو، یعنی وہ خود سے قائم ہے۔ جیسے ابھی میں نے ٹرین کے انجن اور ریل وہ ڈبے کی مثال دی سمجھانے کے لیے، مولانا ثناء اللہ کے حوالے سے وہ سب دماغ میں رکھیے، بذات خود قائم ہے۔ ہم خود سے قائم ہیں کیا؟ نہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو ایک سانس ہم نہیں لے سکتے، تو اللہ بذات خود قائم ہے اور پوری کائنات کو چلا رہا ہے قائم رکھے ہوئے۔ تو کائنات میں جو بھی واقعہ، حادثہ اور چیز ہو رہی ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چلانے سے چل رہی ہے، اس کے سنبھالنے سے سنبھل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو زندگی دی، روزی دی، چلا رہا ہے، نظام، سورج چاند ستارے کا نظام چلا رہا ہے، دن اور رات اگا رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، یہ سارا نظام کو چلا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے القیوم میں جتنی فعلی کام کرنے کی جتنی صفات ہیں وہ القیوم میں ہیں۔ کائنات میں اور کوئی ایسا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پنڈت رام چندر جی، کرشن جی، دیوی دیوتا، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی تعویذ، کوئی ڈنڈا، کوئی معبود، کوئی اور شخصیت ہے، کوئی اور مخلوق، کوئی فرشتہ ایسا ہے جس کی یہ شان ہو کہ وہ حی ہے اور وہ القیوم ہو؟ قرآن کی آیتیں اور کئی حدیثیں ہیں جس میں الحی کی صفت کا ذکر آیا ہے، میں نے اختصار کی وجہ سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ القیوم وہ ذات ہے جو پورے کائنات کو چلا رہا ہے، نظام اسی کے تابع ہے، اسی کے فرمان اور اسی کے حکم سے پوری کائنات کا نظام چلتا ہے۔ چنانچہ وہ کائنات میں جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، اور ہر نفس، ہر جان، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کے سننے، دیکھنے، قدرت اور ارادے کے تابع ہے۔ چنانچہ قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام افعال اور عمل کی صفات کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ توحید ربوبیت کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہیں، یعنی اس کے اندر توحید اسماء و صفات بھی آ گئی اور توحید ربوبیت بھی آ گئی، یعنی اس میں پیدا کرنا، روزی دینا، زندگی دینا، موت دینا، ساری چیزیں آ گئی۔ اللہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرنے والا، بہت اہم مضمون ہے۔ اور پھر اس کی الحی القیوم کی مزید تکمیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم سے ہوتی ہے کہ اسے نیند اور موہ بھی نہیں آتی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے، اور اس ضمن میں یہ بھی جانیں گے کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل، یہ آیت الکرسی اور توحید کے جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا ہندوستان کے مسائل ہوں، کشمیر کے فلاں کے فلاں، کہیں کے بھی کچھ بھی مسئلہ،
مسلمانوں کے مسئلے کا حل اس عقیدے میں ہے. کیسے؟ انشاءاللہ ہم کل جانیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.